بلال صاحب ایک چیز یہ ہے کہ یہ ایشو، یہ تو انڈرسٹینڈنگ ہے ہماری کہ یہ صرف ایشو پاکستان کا نہیں رہا، چین، ایران، سینٹرل ایشیا بھی خطرے میں آ سکتے ہیں اگر یہی پالیسی ان کی رہی. اس پہ اب کیا عالمی برادری کو کیا کوئی رول پلے کرنا چاہیے؟ پاکستان کو یہ معاملہ OIC میں بھی لے کے جانا چاہیے، پچ کرنا چاہیے؟ اور دوسرا جس طرح سے وہ دھمکیاں دے رہے ہیں کہ جی ہم تو اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے، ہم یہ کریں گے، وہ کریں گے، تو دیکھیے اس میں میرے خیال سے میں ہما صاحبہ کی ایک بات سے کوئی تائید کرنا چاہوں گا کہ اس ساری پروسیس میں سیز فائر کے بعد جو دوحہ اور استنبول میں ہوئی ہے، اس میں آئی تھنک پاکستان ہیز گینڈ اے لاٹ. جس طرح پہلگام واقعے کے بعد کشمیر ایشو کی انٹرنیشنلائزیشن آپ کہہ لیں ہوئی، جی وہ دیکھیں نا کہ جنگ ہم پر مسلط کی گئی، بیس لیس باتیں کر کے آپ نے پہلگام واقعے کو پاکستان پہ ڈالا. پاکستان نے اس ٹائم پہ بھی کہا کہ آپ کر لیں پھر انویسٹیگیشن. وہ بات تو اپنی جگہ اس آفر کو ان کو پتا تھا. بات یہ تھی کہ جنگ ختم ہو گئی، اس کے بعد ان کی وزارت خارجہ کا اہلکار کہہ رہا ہے کہ جی ابھی تو اس پہ ثبوت ہمارے پاس نہیں ہے. تو دیکھیے، تو اس کے بعد آپ نے دیکھیے نا اس میں ایکسپوز ہو گئے اور وہ ایشو انٹرنیشنلائز ہو گیا. اس کی پھر جو گلوبلی ہمیں ڈپلومیٹک اس کی ہمیں اسٹرینتھنگ ہوئی اس جنگ جیتنے کے بعد، جس کا آج تک امریکن صدر بھی ذکر کر رہے ہیں. ادروائز the way we conducted, not only did we win the war, the way we conducted ourselves diplomatically, اس جنگ مسلط ہونے کے بعد، اس امتحان سے گزر کر جیتنے کے بعد اس کے نتائج اور فوائد ہمارے لیے بہت بہتر رہے ہیں. اسی طرح میرے خیال سے یہ ہما صاحبہ بالکل صحیح کہہ رہی ہیں کہ اس پروسیس کے نتیجے میں یقیناً ہمیں وہ نتیجہ تو نہیں ملا کہ ویریفائبل میکنزم جو جس کے لیے ہم نے پوری کوشش کی دوحہ میں بھی اور استنبول میں بھی، مگر اس کے نتیجے میں اس ایشو کا انٹرنیشنلائز ہونا، اس میں ہمارے دوست ممالک ترکی اور قطر کے سامنے وہ شواہد پیش ہونا اور ان کو بھی ریئلائز ہونا، ان کو بھی یہ تسلیم کرنا، اور ہماری ایک سنسیئر ایفرٹ اور ہمارے یہ شواہد پیش کر کے ایک سنسیئر ایفرٹ فار سیریس ریزولوشن فار دس ایشو دنیا کے سامنے پیش ہونا، یہ ضرور ہماری ایک وکٹری ہے. اور یہ ہمارا جو گراؤنڈ ہے کہ ہم اپنے دفاع کے لیے آگے پھر جو اقدامات اٹھانے پڑیں گے ہمیں، جس طرح ہم پہلے بھی کہتے رہے ہیں، اس کے لیے مزید ہمارے لیے گراؤنڈ کو مضبوط کرتا ہے. تو میرے خیال سے اس حد تک وہ بالکل اہم بات ہے. باقی دیکھیے یہ ہم اپنا مقدمہ ایک دفعہ تھرو دس پروسیس دنیا کے سامنے پیش بھی ہو گیا، OIC ہو، دیگر فورمز ہوں، وہاں پہ بات ضرور ہو سکتی ہے. بٹ آئی ڈو تھنک کہ آج ہمارے پاس وی آر ایون ان اے بیٹر پوزیشن دین وی ور اے فیو ویکس اگو، کہ آج ہم اپنا مزید بھرپور طریقے سے اپنے دفاع کے لیے جو اقدامات ہمیں اٹھانے پڑے. بلال صاحب اس کے اندر چیز یہ ہے جو انہوں نے تھریٹ کیا ہے کہ جی ہم اسلام آباد پر حملے کی انہوں نے دھمکی دی ہے، یعنی کہ الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے کے بجائے آپ سمجھنے کہ آپ کہہ رہے اسلام آباد ہے، اب میزائل ان کے پاس ہے نہیں، ایئر فورس ان کے پاس نہیں، شورشی کرنا چاہیں گے، تو اس کے لیے ہاؤ وی شیل رسپونڈ. نہیں دیکھیے بات یہ کہ ایک تو یہ بات بڑی اہم ہے جی کہ یہ جو اگین یہ ہما صاحبہ نے ابھی بات کی ہے کہ سارا نیکسس تانے بانے تو انڈیا کے ساتھ جڑتے ہیں. جی جی، چاہے وہ BLA ہو، چاہے وہ TTP ہو، یہ سارے تانے بانے وہاں سے جڑتے یا ہیں. اوپن فرنٹ پہ جو ترشول ایکسرسائز جو بتا رہے ہیں جنرل صاحب، اس دن ہمیں وہ کسی نے کہا کہ جی کین وی افورڈ کہ آپ کے دونوں فرنٹس پہ آپ نے جنگ کھولی ہو. میں نے کہا جی یہ ایفیکٹولی ایک ہی فرنٹ ہے، یہ ایسٹرن اور ویسٹرن فرنٹس پہ جنگ ایک ہی ہے اور اس جنگ کے پیچھے ہے بھارت ہی. تو یہ جنگ ہم نے جیتنی ہے جی. دیکھیے یقیناً اگر کوئی تھریٹن کرتا ہے تو ان اے وے تو ہمارے پوائنٹ کو پروو کرتا ہے. ہم نے بار بار کہا ہے ہم یہ نہیں چاہتے، مگر دیکھیے اگر آپ کا یہ خیال ہے کہ آپ کی سرزمین سے ادھر حملے بھی ہوتے رہیں، آپ ذمہ داری بھی تسلیم نہ کریں، آپ اس کو سینکچری بھی دیں اور یہاں پہ شہادتوں کا سلسلہ چلتا رہے، تو یہ تو ناقابل قبول ہے. یہ تو ہم نے پہلے بھی دکھایا جی، اور ہم ہر حد تک جائیں گے اپنا دفاع کرنے کے لیے. ٹھیک ہے. اب جنرل صاحب یہ بتائیے کہ اب جس طریقے سے کیا یہ کہا جا سکتا ہے کہ TTP اور افغان طالبان ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں؟ بالکل ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں. یا پھر جیسے اس سے بڑھ کے کہ جیسے ایک اسٹیٹ سپانسر جو بن جاتے ہیں نا کرتی ہے ٹیررزم کو، آپ کو لگتا ہے کہ اب افغان طالبان کی اسٹیٹ یہ بن چکی ہے؟ بالکل بن چکی ہے. دیکھیں میں اس میں دو چیزیں ہائی لائٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو انرسٹ ان افغانستان سوٹس دس پریزنٹ رجیم، کہ یہاں دہشت گرد تنظیمیں چلتی رہیں، کوئی الیکشن کی بات نہ کرے، کوئی آل انکلوسیو گورنمنٹ کی بات نہ کرے، اور دنیا ہمیں امدادیں دیتی رہے بیٹھے. اور دوسرا دیکھیں ان کی سیریسنس کہ پہلی دفعہ تو ان کے وزیر دفاع گئے ملا یعقوب جو ملا عمر کے بیٹے ہیں. اس دفعہ انہوں نے بھیجے اپنے ڈیپٹی ہوم منسٹر. تو میں دیکھ رہا تھا ان کے 5 ڈیپٹی ہوم منسٹرز ہیں. اللہ اکبر. دیکھیں، اور وہ منسٹر بھی جو سراج الدین حقانی ایک ہے ایکٹنگ ہوم منسٹر، اس کو بھی سائڈ لائن کیا ہوا ہے رپورٹڈلی، اور ایک ہے منسٹر پروونسز کا، ایک ہے سیکورٹی کا ڈیپٹی، یعنی کہ ہر کسی کو حصہ اور یہ جو گئے ہیں یہ ایڈمنسٹریشن کے تھے ڈیپٹی. تو دیٹ از اے سیریسنس
جو اس کو وہ دکھا رہے تھے. بٹ دیکھیں ایک چیز جو میری سلور لائننگ ہے وہ یہ ہے کہ افغان طالبان رجیم کو بڑا کلیئر ہو گیا ہے کہ پاکستان کی اسٹیٹ اب ریلی ہارڈ اسٹیٹ کی طرح ان کے ساتھ ڈیل کرے. ٹھیک ہے. اب اس میں کوئی کمپرومائز نہیں ہوگا. اگر ان کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوئی ہم وہ جگہ کیمپ ایلیمنیٹ کر دیں گے. اور جہاں تک آپ نے اسلام آباد کی بات کی دیکھیں اسلام آباد پہ بات تو کر سکتے ہیں, کچھ جاہل لوگ ہیں گلیلوں سے کریں گے. اسلام آباد میں جرت کی اشفاق بھائی ہم افغانستان کا وجود مٹا دیں گے. ٹھیک ہے. ڈاکٹر ہما یہ آپ کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے جب اگر یہ کہا جاتا ہے وہ تھریٹن کرتے ہیں کہ جی ہم اسلام آباد کو ٹارگٹ کریں گے, آپ مسکرا رہے ہیں لیکن اس کی انڈرسٹینڈنگ کیا ہے, کیا مقصد کیا ہے ان کا, واٹس دا میسج دے وانٹ ٹو کنوے؟ میرا ویو تھوڑا سا دیکھیے ان کے یہاں تو ہارڈ پوسچرنگ وہ کر رہے ہیں اور ان کے لیے ایسے باتیں کرنا ضروری ہے کیونکہ وہ ہارڈ پوسچرنگ فرام اے پوزیشن آف ویکنس کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان نے اتنے سال نہ صرف یہ کہ سیاسی تدبر کا اظہار کیا ہے بلکہ اسٹریٹجک ریسٹرینٹ کا بھی اظہار کیا ٹھیک ہے. اور میری ذاتی رائے میں جب آپ پوزیشن آف پاور میں ہوتے ہیں تو آپ کو اس کا بینر لگانے کی ضرورت نہیں ہوتی, اگلے کو پتا ہوتا ہے آپ پوزیشن آف پاور میں. انڈیا کو تو ڈفرنٹ سٹوری تھی. انڈیا کو ہمیں یہ باور کرانے کی ضرورت تھی کہ ہم آپ کو آپ کی جگہ پہ پہنچا سکتے ہیں. افغانستان کو اس کا اچھی طرح سے علم ہے اور ابھی بات ہوئی تھی کہ انہوں نے خود سیز فائر کی ریکویسٹ کیا تھا. میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ ٹیمپریچرز کو نیچے لانا چاہیے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. آپ جتنے بھی طاقتور ملک ہوں آپ 2 فرنٹ وار پہ نہیں جا سکتے اور افغانستان اس کو 3 فرنٹ کرے گا, وہ پاکستان کے اندر ٹربل بریو کرے گا. آئی تھنک وی شوڈ برنگ دا ٹیمپریچرز ڈاؤن, اپنا پوائنٹ آف ویو ٹیبل پر رکھیں, فورس ایز اے ویپن ٹیبل پر رکھیں لیکن ٹیمپریچرز نیچے لائیں. ٹھیک ہے. بہت شکریہ